توحید کے نعرے لگا رہے، آزانیں دی جا رہی ہیں، اور اسی قریش کے میں سے ایک شخص نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہنے لگا کہ اگر محمد کو آزان دلوانی تھی تو کسی معزز اور بڑے خاندان کے آدمی سے آزان دلواتے، یہ کیا کالے بلال سے آزان دلوا رہے ہیں، حبشہ کے غلام سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور سیاہ فام تھے، انہیں سابقہ زندگی غلامی میں گزاری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کروایا تھا، اس وجہ سے انہیں حقیر سمجھا جاتا تھا، یہ سابقہ غلام ہے اور سیاہ فام ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مٹا دیا ہے کہ کسی قوم اور کسی قبیلے کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کے اندر یا ایھا الناس، اے لوگو، خلقناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، اپنے دلوں سے اس غلط فہمی کو نکالو، تمہارے دلوں اور دماغوں کے اندر جو غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ تم قبیلے کی وجہ سے باعزت ہو، تم کسی خاندان کی وجہ سے باعزت ہو، تم کسی وطن کی وجہ سے باعزت ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت دار، افضل اور باعزت شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اللہ کے نزدیک تو عزت اس کی ہے۔ تم اپنے دل و دماغ سے اس غلط فہمی کو نکال دو کہ تم عزت دار اس وجہ سے تمہارا خاندان بڑا ہے، تم بڑے قبیلے سے ہو، مالدار قبیلے سے ہو، خاندان اور جاگیردار والے قبیلے سے ہو، اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس انداز میں بیان فرما کر تمام چیزوں کو ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں موجود غرور اور فخر اور تکبر کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے مٹا دیا کہ آج کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، تمہارا خاندان چھوٹا ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، تمہارا قبیلہ چھوٹا ہے، میں فلاں وطن سے ہوں، تمہارا وطن چھوٹا ہے۔ یہ وطن کے حساب سے کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ظاہری طور پر حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، ظاہری طور پر حضرت بلال سیاہ فام تھے، ظاہری طور پر حضرت بلال ایک سابقہ غلام رہ چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا، تم سب کی موجودگی میں اللہ نے بلال کا انتخاب کیا اذان کے لیے، تم سب کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھایا، تم سب کی موجودگی میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید کے کلمے کو بلند کے لیے اللہ نے بلال کا انتخاب کیا، کیونکہ جانتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بلال حبشی ہے، تم سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کے سامنے اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والا وہ سیاہ فام بلال حبشی ہے، تم سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بلال حبشی ہے۔ تو یہ انتقام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب کسی اور کا نہیں ہے کہ چھت پر چڑھایا جائے کسی غلام کو، کسی اور نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عاجزی اور انکساری اور اس کے تقوی کو دیکھ کر اس مقام کو عطا فرمایا ہے، اور یہ اعلان فرمایا کہ تم اپنے قبیلوں کی وجہ سے فخر و مغرور نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کی گردن سیدھی کر کے کہ میں تو فلاں قبیلے کا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا ہے اور فرمایا کہ میرے نزدیک دنیا کے اندر تم جتنا بھی تکبر کرو، مال میں تکبر کرو، خاندانوں میں تکبر کرو، وطن پر تکبر کرو، قبیلوں پر تکبر کرو، لیکن میرے نزدیک سب سے عزت دار وہی ہے جو اللہ کی احکامات کی اتباع کرتا ہو، اللہ کے احکامات کے آگے جھک رہا ہو، اللہ کے سامنے متقی ہو، وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک عزت دار ہے۔ اور یہی سبق میرے نبی نے پڑھایا ہے، یہی تربیت میرے نبی نے کی ہے۔ وہ دور تو جہالت کا دور تھا، لیکن آج کے دور میں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، احادیث کو پڑھنے کے باوجود، قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے۔
وہ تکبر ہمارے اندر موجود ہے، وہ غرور ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم اگر کسی گاڑی میں چل رہے ہو تو پیدل چلنے والوں کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم اگر ذاتی اپنا گھر ہو تو کرائے پہ رہنے والے کو کچھ نہیں سمجھتے، اگر ہماری ذاتی دکان ہے تو مزدوروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ تکبر ہمارے اندر اس حوالے سے موجود ہے۔ اس تکبر کو، اس غرور کو میرے نبی نے ختم کر کے گئے، اس کے باوجود بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود آج کے دور میں بھی ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو خاندان دیکھا جاتا ہے کہ میں تو فلاں خاندان کا ہوں، لہٰذا میں اپنے خاندان والوں کو ترجیح دوں گا۔ سرکاری دفتروں میں جاؤ تو خاندان والوں کو، اپنی زبان والوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں جاؤ تو خاندان اور قبیلے والوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اولاد کے رشتے کی بات آتی ہے تو کہتے ہم اپنے خاندان سے باہر رشتہ نہیں دیتے، نہ باہر کے خاندان کی عورت کو ہم نکاح کر کے لے آتے ہیں۔ یہ برائی ہمارے اندر آج بھی موجود ہے۔ قرآن نے جب واضح طور پر بیان فرمایا کہ تمہارے یہ قبیلے، تمہاری یہ خاندان، تمہاری یہ وطن اور تمہاری نسبتیں سب ہم نے پہچان کے لیے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو، یہ تمہاری عزت کے لیے نہیں ہے۔ عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے اندر رکھا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بڑے سے بڑا اور چھوٹے چھوٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھ موجود ہوتے تھے۔